اگر آپ نے کسی سسٹم کو ایکسپوز ہوتے دیکھنا ہو، اگر آپ نے کسی کرپٹ سیاسی نظام کے ہاتھوں کسی دستور کی کسی آرٹیکل کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھنا ہو تو پاکستان میں موجودہ حکومت کے ہاتھوں آرٹیکل 6 کی دھجیاں بکھرتے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سابق صدر پرویز مشرف کا نام ECL سے نکال دیا گیا، فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، لیکن اٹارنی جنرل نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے بار بار ان سے پوچھا چیف جسٹس نے کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس شد و مت کے ساتھ، جس جوش جذبے کے ساتھ نواز شریف صاحب کی حکومت نے آرٹیکل 6 شروع کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے، ہم ان کو باہر نہیں جانے دیں گے، ان کے خلاف اتنے بڑے کیسز کھلے میں پیجن کا اس کا کیس کھلا ہوا ہے، غداری کا مقدمہ کھلا ہوا ہے، آرٹیکل 6 کھلا ہوا ہے، ہم ان کو باہر جانے دیں گے، لیکن انہوں نے جو ہے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، جس پہ ججز نے جو ہے وہ بادی النظر میں تنزن کہا اٹارنی جنرل کو کہ جب آپ کریڈٹ لینے کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانا ہے، کریڈٹ تو آپ خوب لیتے ہیں، جب ذمہ داری آ رہی ہے پرویز مشرف کے حوالے سے تو وہاں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ یہ تمام معاملات، لیکن اس سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے پہلے دن سے بہت سے لوگوں کے نزدیک دوہرے معیار کا شکار رہا۔ پاکستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ ماشاء اللہ ایک بندہ نہیں لگا سکتا، ایک سے زائد لوگ اس کو مل کر لگاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مشینری کو چلاتے ہیں، اس لیے آرٹیکل 6 ایکولی سب پہ لگنا چاہیے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ بادی النظر میں بہت سے لوگوں کے نزدیک وینڈیٹا ایک لیتے ہوئے، کیونکہ اس کا اور لوگوں کو ریزن نظر نہیں آ رہا کہ جو وزیر قانون پرویز مشرف کی کیبنٹ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ججوں کو نظر بند کریں، وہ تو منظور نظر ہے نواز شریف صاحب کا، ان کا بھی وزیر ہے۔ جو جج 6-7 سال تک پرویز مشرف کو وردی میں ایکسیپٹ کر رہا ہے پریزیڈنٹ، وہ تو منظور نظر ہے حکومت کا۔ چیف سے افتخار چودھری کی بات کر رہا ہوں، اس کو گاڑیاں بھی مل رہی ہیں ناجائز، اب تک اس کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، وہ سب کچھ تو صحیح چل رہا ہے، لیکن جہاں آگئی بات پرویز مشرف کی تو وہاں آپ نے آرٹیکل 6 ٹھوک دیا۔ تو یہ ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک دوہرا معیار، پولیٹیکل وینڈیٹا کہ اس حکومت کی مورل کریڈیبلٹی نہیں ہے اس مقدمے کو چلانے کی، اور اگر مقدمہ چلنا تو لوگ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے جانشین جو ہیں ان جانشینوں پہ بھی چلنا چاہیے، ایوب خان کے جانشینوں پہ بھی چلنا چاہیے، اس میں آپ کو پھر بھٹو صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب تک بڑے بڑے نام نظر آئیں گے۔ بات کریں گے سارے معاملے پہ، ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ہارون رشید صاحب، علی محمد خان صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شہلا رضا صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب۔ اگر میں ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، اس کے بعد اسی پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب، علی محمد خان صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شہلا رضا صاحب، احمد رضا قصوری، سب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، کیونکہ آپ پہلے آئے بھی نہیں تھے، میں دوبارہ اپنی بات دہرا دوں جو بریک سے پہلے میں نے کی، وہ یہ تھی کہ آپ کی حکومت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اخلاقی جرت نہیں ہے پرویز مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی، کیونکہ اس مقدمے کی زد میں جو نامور سخن آتے ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں سے اہم ترین لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے، یا جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں 6 سال مشرف صاحب کو وردیوں میں جسٹیفیکیشن دے کے، افتخار چودھری صاحب، ان کو آپ لوگوں نے بلٹ پروف گاڑیاں دی ہوئی ہیں۔ اخلاقی جرت نہیں تھی۔ آج کا جو بھی فیصلہ ہوا، چیف جسٹس جتنا بھی لتاڑا آپ کے اٹارنی جنرل کو، آپ نے ذمہ داری لے لیا، بیک فٹ پہ چلے گئے، یہ تو ریگارڈلیس آف بات ہے۔ آپ کے پاس لوگوں کے نزدیک، کرٹکس کے نزدیک اخلاقی جرت نہیں تھی آرٹیکل 6 کی چلانے کی مشرف صاحب پہ، کیا کہیں گے اپنے کرٹکس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے حکومت کے اوپر تنقید کرنا یہ میڈیا کا بھی حق ہے اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کا بھی حق ہے، اور آپ اپنا وہ حق استعمال کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا جہاں تک اخلاقی جرت کا معاملہ ہے، الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے جس جگہ بھی رول آف لاء کی بات ہوئی ہے، جس جگہ بھی ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک اصولی موقف کے اوپر کھڑے ہونے کی بات ہوئی ہے، اس کے اوپر الحمدللہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے آرٹیکل 6 پڑھا ہے؟ سر آپ نے آرٹیکل 6 پڑھا ہے؟ یہی جنرل مشرف تھے سر، آپ نے آرٹیکل 6 پڑھا ہے؟ آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ اخلاقی جرت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا ذرا، میں صرف سر ایک چیز پوچھ رہا ہوں، اخلاقی جرت ہے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آرٹیکل 6 پڑھا ہے، سر میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ جی آرٹیکل 6 میں نے ابھی پڑھ کے نہیں آیا، لیکن مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ اور تو آپ نے پھر کس طرح مشرف کے لا منسٹر کو کیبنٹ میں لے لیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کس طرح ظلم کر لیا؟ آپ نے تو سٹرگل کی ان کے خلاف ہوئی ہے، PTV نیوز، میری بات تو سن لیں ڈاکٹر صاحب۔ اب آپ مسلسل بول رہے ہیں۔ نہیں، یہ میں اس پہ جواب دیجیے سر۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سٹرگل اگر مجھے بات کرنے دیں گے تو میں جواب دوں گا نا۔ آپ نے تابع مشرف کے کیبنٹ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اخلاقی جرت بھی ہے، اور وہ جرت ثابت کرنے کے لیے مجھے چند واقعات کا حوالہ دینا پڑے گا۔
میں صرف پورا جواب دے دیں، پورا جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب، صرف پورا جواب دے دیں، چند آپ کو اپنی حکومت کا پورا جواب دے دیں، چند اقدامات ایسے آپ کے سامنے رکھوں گا اور ناظرین کے سامنے رکھوں گا جس سے ثابت ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے اندر اخلاقی جرت بھی ہے، اور وہ لمبی بات نہیں ہے، صرف آرٹیکل 6 پہ بات کرنی ہے، صرف آرٹیکل 6 بات کرنی ہے۔ مشرف تھے، میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں آرٹیکل 6 پہ آ رہا ہوں، اگر آپ وقت ضائع نہ اتنا کرتے میرا اور اپنا ناظرین کا تو میں آپ کو وقت تو آپ ضائع کریں، آپ آرٹیکل 6 آپ کو پتہ ہے، آپ نے وزیر لیا ہوئے مشرف کا، پی 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 کی گورنمنٹ میں بھی لاگو تھا، لیکن انہوں نے آرٹیکل 6 پی پی کی گورنمنٹ میں موجود ہونے کے باوجود یہ اس وقت بھی آئین کی کتاب کا حصہ تھا، نہیں لگایا۔ ہماری حکومت آئی، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے یہ سفارش کی کہ جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ ٹرائل اس کی درخواست ہم نے دی، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے دی، یہ اخلاقی جرت موجود تھی ہمارے اندر۔ اس کے بعد ای سی ایل میں جب نام ڈلا جنرل مشرف کا اور سندھ ہائی کورٹ نے جنرل مشرف کا نام ای سی ایل سے خارج کیا، اس وقت بھی ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت موجود تھی کہ وفاق اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گیا۔ اگر ہمارے میں اخلاقی جرت موجود نہ ہوتی تو جناب کامران صاحب ہم یقیناً ہائی کورٹ سندھ کے فیصلے کے بعد آرام سے گھر بیٹھ جاتے اور یہ کہتے صاحب میری بات سن لیں، آپ نے اخلاقی جرت 3 جگہ بتا دی، اپنا بات تو سن لیں، میں آگے آپ بات بڑھاؤں اس کی، اس فیصلے کے خلاف سپریم یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا، آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لا کے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، مشرف کے خلاف ایک سوال کا جواب دے دیں، میں نے آگے جانا ہے، ہمارے ساتھ شامل 10 لوگ اس کے اندر آئیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، we will stand with the rule of law۔ نہیں، میں آپ کو جو اخلاقی جرت کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، مجھے آپ کو یاد، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ یاد نہیں ہے، پی ٹی وی نیوز میں جس وقت میں ایک پولیٹیکل شو کرتا تھا تو آپ پہلی دفعہ آئے، پی ایم ایل این کو آپ نے ریپرزینٹ کیا، تو بڑی سٹرگل ہے آپ کی پی ایم ایل این کے لیے، میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑا پولیٹیکل ورکر ہے آپ کی تو ساری سٹرگل ہی مشرف صاحب کے اگینسٹ تھی، ان کے ان وزراء کے خلاف تھی جن کو نواز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ میں آپ سے بھی اوپر کا درجہ دیا ہوا ہے۔ کیا اخلاقی جرت ہے آپ کے پاس کہ جب آرٹیکل 6 جو آپ کہہ رہے ہیں آپ پڑھ کے آئے ہیں بڑے عرصہ پہلے، بڑا اچھا پڑھ کے آئے یار، اگر آپ پڑھنے کے باوجود آپ نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اس لا منسٹر کو انہوں نے اپنی کیبنٹ کا وزیر بنایا ہوا ہے، اپنے دل سے لگایا ہوا ہے، جس لا منسٹر پہ جو آپ آرٹیکل 6 پڑھ کے آئے ہیں گھر سے، اس کے تحت اتنا ہی بڑا مقدمہ بنتا ہے جتنا کہ مشرف صاحب پہ بنتا ہے۔ میں آرٹیکل 6 تو پڑھ کے آیا ہوں جی، لیکن آپ نے اس عدالت کا فیصلہ نہیں پڑھا میرے بھائی، جس عدالت کے فیصلے نے، میں نام لے لیتا ہوں، میں بڑا زاہد حامد کو ایگزیمپٹ کر دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں زاہد حامد صاحب کو ایگزیمپٹ کیا ہے، یہ اس سے بڑی زیادتی ہوئی نہیں سکتی۔ نہیں، اخلاقی جرت تو آپ کی نہیں رہا ہے سر کہ آپ نے ان کو وزیر کس طرح لے لیا، یار آپ نے ان کو وزیر کیسے لے لیا؟ ایک بندہ ڈکٹیٹر کے ساتھ رہا، آپ کی حکومت برخاست کی، آپ نے اس کو وزیر کورٹ سے پوچھے کے بعد میں، آپ سے پہلے پوچھ لینا یار ڈاکٹر صاحب، آپ نے کس طرح وزیر لے لیا اس کو؟ ان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یار عجیب بات کر رہے ہیں، میں آگے چلوں گا۔ ہارون رشید صاحب کے پاس جاؤں گا میں۔ ہارون صاحب، حکومت کہہ رہی ہے ان کے پاس اخلاقی جرت ہے، اور زاہد حامد وغیرہ، امیر مقام وغیرہ، ان کو لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بھی ایک دو نام ہے میں لینا نہیں چاہ رہا ابھی، جن کو انہوں نے اپنی کیبنٹ میں لیا، یہ اخلاقی جرت ہے آرٹیکل 6 کی؟ ہارون صاحب اور نہیں، اخلاقی جرت کیا ہے؟ آج کہتے ہیں نا وہاں پہ کہ ان کو نہ جانے دیں، کوئی موقف ہی نہیں ہے، ایک کوئی نظریہ ہی نہیں ہے یار۔ موقف تو تب ہوتا ہے جب کوئی نظریہ ہو، کوئی اصول ہو۔ نواز شریف صاحب کا کبھی زندگی میں کوئی نظریہ رہا ہے نہیں، اقتدار ہے، ایجنڈا یہ ہے، پیسہ کمانا ہے، اقتدار میں رہنا ہے۔ ایک زمانے میں بڑا انڈیا کے خلاف کھم ٹھوک کے کھڑے ہوتے تھے 1990 میں، بے نظیر کی مذمت کرتے تھے، تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا، اشتہار چھپواتے تھے، اور اب اس کا تابع محمل بننے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سے اشارہ آتا ہے، ایک حقوق نسواں بل بے معنی سا پاس ہوتا ہے جو پھر دباؤ پڑتا ہے، پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تبلیغی جماعتوں پہ پابندی لگاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا اس کو کھول دیں گے، حالانکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ٹیررسٹ چھپ کے جاتے ہیں۔ موقف ان کا کیا ہے؟ ان کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ جب کوئی کسی دنیا کا آپ نے کوئی وزیر اعظم دیکھا ہے جس کی دولت ملک سے باہر ہو، جس کا کاروبار ملک سے باہر ہو؟ کوئی انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ آپ کو ملتا ہے؟ ان کا کیا موقف اور کیا نظریہ ہے؟ یہ کوئلے کے وہ سارے پلانٹ بند ہو رہے ہیں سینکڑوں چین میں، وہاں سے وہ منگوا رہے ہیں، وہ دیکھا آپ نے نندی پور میں کیا ہوا؟ اور یہ لاہور میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں کہاں کہاں لگ رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں گے۔ لون جو لیا ہے چین سے، اس کی شرائط ہی معلوم نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ وہ چینی حکومت کی اجازت کے بغیر بتا نہیں سکتے۔ ایک دن احسن اقبال نے کہا کہ وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، پھر حکومت نے کہا کہ نہیں وہ تو سی پیک کا حصہ ہے، اس کی ٹرمز نہیں بتا سکتے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شاہراہ قراقرم پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے ریٹ کئی گنا زیادہ ہیں، بعض ذرائع کہتے ہیں 6 گنا زیادہ ہیں۔
وہ چینی کمپنیاں آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی کیسی ہیں, کچھ اچھی بھی ہوں گی, زیادہ تر کیسی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ان کا کیا موقف اور نظریہ ہے؟ دولت ہے, اقتدار ہے, اور کیا ہے. رائٹ. آپ ان سے موقف کی توقع رکھتے ہیں اور اخلاقی جرات کی ارون توقع صاحب رکھتے نے ہیں. اس موضوع سے ہٹ کے تقریباً 15-20 ایسی باتیں کی ہیں جن کا ون بائی ون اگر آپ کہیں گے تو میں ایک بات کا آپ کو جواب دوں گا. طارق صاحب میں آتا لیکن ہوں یہ آپ کی طرف. تبصرہ ایک ہے منٹ اور سر, میں نے ایک کہا منٹ. کہ تبصرہ کرنے کا طارق صاحب میں حق آتا ہوں آپ حاصل کی ہے, طرف. صحافیوں کو بھی حاصل ہے, طارق صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. کو بھی حاصل ہے, لیکن یہ تبصروں سے بات نہیں بنتی ہوتی, طارق صاحب دلائل کی بات اور یہ- ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر بات طارق ہوتی ہے, صاحب جس کا میں جذباتی نہ جواب ہو. دینے کے لیے تیار ہوں. ہر الزام جو میں آپ سے لگایا ہے. جواب لیتا ہوں. جس سوال کا جواب لینا تھا وہ جواب تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. جو لا منسٹر آپ نے ان کا لیا ہے, اب آپ سے اور میں کیا سوال پوچھوں. وہ افتخار چودھری دندراتا ہوا پھر رہا ہے جس نے مشرف کو آپ کے مارشل لا کو جائز قرار دیا. میں آپ اس کو آپ نے کو بلٹ پروف گاڑی لی ہے. عدالت نے انہیں بری کیا طارق ہے. صاحب بلٹ پروف گاڑی آپ کی حکومت نے دی ہے, بلٹ پروف ججز گاڑی نے بھی دی انہیں عدالت ہے. نے دی ہے. آپ نے دی ہے سر. آپ عجیب بات کر رہے ہیں یار. آپ کی حکومت کیبنٹ نے نہیں میں ریسرچ صحیح کی ہے. گاڑی عدالت نے آپ دی ہے. جواب لے کے آئے سوالوں کا جو میں آپ کو دیا. ابھی اس کے لیے آپ عدالت نے کو بلٹ پروف گاڑی دی ہے. بھائی جان آپ نے دی ہے. مقدمے کو لڑ رہی ہے حکومت. عدالت نے تو عدالت نے کچھ مہینوں کے لیے دی تھی, آپ واپس نہیں لے سکے ان سے. پیٹرول کی پرچیوں پہ آپ کرپشن نہیں روک سکے افتخار چودھری کی حکومت. وہ تو ایکسپائر ہوا بھی عرصہ ہو گیا عدالت نے جو آپ کو دیا تھا. بہرحال احمد رضا قصوری صاحب, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب واپس نہیں آئیں گے. اب یہ بات اٹھائی جا رہی ہے. اور طارق فضل چودھری صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اخلاقی جرت تھی, پیپلز پارٹی سے بڑھ کر تھی, سب سے بڑھ کر تھی. انہوں نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے اوپر مقدمہ چلایا. وزن تو ہے تھوڑا سا ان کی بات میں, اگر ان کی باقی باتیں میں درگزر بھی کر دوں جو جواب نہیں دیے انہوں نے. قصوری صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تمام مقدمات کا آغاز ہوا آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے. جی. اس وقت میاں نواز شریف کو نیا نیا مینڈیٹ ملا ہوا تھا اور ان میں سیاسی جو تھی طاقت بھی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی طاقت پولیٹیکل ڈیمینش ہو چکی ہوئی ہے. اور اگر 3 سال پہلے کا مقدمہ جو ہے وہ کوئی 1.5-2 سال کے لیے بیک برنر پر چلا گیا, اور ایک ایسا نواز شریف جو کہ اب اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ شیر کی دم پر گینڈے کا پیر آ چکا ہوا ہے اور شیر کی چین نکل چکی ہوئی ہے. شیر کی چین نکل گئی اپنا, اور جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے اس نے آ کے پبلکلی بیان دیا کہ جناب نیب اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ نہ گھر کا تقدس رہا ہے نہ دفتر کا تقدس رہا ہے, اور دونوں بھائی جو ہے وہ چلا پڑے نیب کی ایکٹیویٹی سے. دیٹ شوز دیئر ویکنس. اب چیز یہ ہے کہ اس حالات میں جو ہے سپریم کورٹ نے آج جو ہے ان کی وفاق کی اپیل سنی. اصل میں معاملہ جو شروع ہوا وہ سندھ ہائی کورٹ نے جنرل مشرف کو اپنا ان کا جو نام تھا وہ ای سی ایل سے نکال دیا. قصوری صاحب آج تو آپ ان کو سپورٹ کریں, انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ نہیں لڑا. آج تو قصوری صاحب آج تو اٹارنی جنرل نے آپ کے خلاف مقدمہ نہیں لڑا. آج تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج دیکھیں, آج ان کی کمزوری جو ہے, جو اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے وہ ہی از اے پرنسپل لا آفیسر آف دی فیڈرل گورنمنٹ, اور وہ جتنا اگریسولی لڑے گا دیٹ شوز دی سیریسنس آف دی گورنمنٹ, اور جتنا وہ خاموش تماشائی بنا رہے گا دیٹ شوز انڈیکیٹ دی ویکنس آف دی گورنمنٹ. اور اس کا جو ہجو کے طور پر جو چیف جسٹس نے اس پر ریمارک بھی پاس کیے. اب چیز یہ کہ جی ان کا نام لفٹ ہو گیا ہے, اور کیونکہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ آرگو کر رہا تھا تو اٹارنی جنرل نے یہ انفارمیشن پاس آن کر دی ہوگی منسٹری آف انٹیریئر کو. چیز یہ ہے کہ جب آپ کا نام ای سی ایل پر آتا ہے تو جتنے بھی انٹری پوائنٹ اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں وہاں آپ کا نام چلا جاتا ہے. سر آپ کے نزدیک حکومت کی کمزوری ہے, آج آپ سمجھتے ہیں بڑی کمزور ہوئی حکومت جو نہیں کر سکی. اب چیز یہ ہے کہ جنرل مشرف 1-2 دن میں جائیں گے, اور ان کا کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہا ہے کہ ان کا جو علاج اگر نہ ہوتا تو ان کو ایک پیرالائسس کا اٹیک ہو سکتا ہے. اس کی مینج, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینے میں دندناتے ہوئے فلی ریکور ہو کے واپس آئیں گے اور پاکستان کی سیاست میں ایک بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ عام طور پر یہ بیماری جی بیماری میں آتا ہوں. شہرزادہ صاحبہ دیکھیں, طارق فضل چودھری صاحب کی کو آرٹیکل 6 کا جواب بھی نہیں دیا, زاہد حامد کا جواب بھی نہیں دیا, اور بڑی چیزوں کا سوال ہے. لیکن ایک بات انہوں نے جو کہی ہے جس میں وزن ہے, آپ نے سنا نہیں ہے, سننا چاہتے نہیں یہ تو عوام فیصلہ کریں گے. آپ نے جواب دیا کہ آپ نے اس جواب کو اور کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے, مینیپولیٹ کرنے کی, تو عوام فیصلہ کریں گے. شہرزادہ صاحبہ لیکن جس بات میں ان کی وزن ہے, اب میں ان کی تعریف کر رہا ہوں وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو خود اتنا کنفیوز ہو گیا لگ رہا ہے طارق صاحب بادی النظر میں. مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ.
جو بات وزندار ہے طارق صاحب کی وہ آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ جو کام آپ نہیں کر سکے اپنے 5 سال میں شیلا رضا صاحبہ، وہ اخلاقی جرت جو ہے بقول طارق صاحب کی انہوں نے دکھائی ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں واقعی دکھائی، آرٹیکل 6 انہوں نے چلایا ہے۔ شیلا صاحبہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مذمت آج پشاور واقعے کی جتنی کی جائے کم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم 126 تھے اور یہ ہیں 2/3 میجورٹی سے، صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ایک وہ گروپ جس کا ہمیشہ سے طریقہ کار سیاست کا رہا ہے کہ وہ مشرف کے ساتھ بھی تھا، اس سے پہلے وہ کیو میں تھا، اس سے پہلے وہ کہیں اور تھا، جب ضیاء تھا تو ان کے والدین تھے، وہ ایک طریقہ تو چل رہا ہے نا، وہ گروپ تو ہمیشہ مبرہ رہے گا، کہیں بھی بیٹھ جائے گا جا کے، وہ بھی ہے۔ تو آج عدالت نے تو موقع دیا تھا، اگر یہ اس طرح سے بات کرتے، وہ الفاظ بھی کہہ دیتے جو عدالت نے کہے کہ بھائی ان پہ آرٹیکل 6 چل رہا ہے، تو یہ اس طرح سے مقدمہ چلایا ہی نہیں کیا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کہ پرویز مشرف صاحب بیمار ہیں، پینٹ شرٹ اور بیلٹ لگائے لیٹے ہیں، اس سے واقعی لگ رہا ہے کہ وہ دندن آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ نواز شریف حکومت کی عادت ہے کہ وہ ہے نا ایک دم بڑک مار کے کام کرتے ہیں اور کام صحیح نہیں کرتے، جس طرح یہ پرویز مشرف والا مقدمہ، اسی طرح انہوں نے ویمن پروٹیکشن بل بھی بنایا جو کہ متنازع اس حد تک بن گیا کہ مرد بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے ان کو غلط بات پہ تنبیہ کرنی ہے، جو سزا ہے وہ سزا آئین اور عدالت قانون کے مطابق دینی ہے، لیکن کسی کو معاشرے میں ذلیل نہیں کرنا۔ لیکن یہ اس طرح کا انہوں نے بل بنایا کہ جو خواتین کو بھی پروٹیکشن نہیں دے رہا، اور نام اس کا ویمن پروٹیکشن بل ہے، تو یہ سب ان کی عادت ہے کہ ہاں کر کے شور مچا کے ہم یہ کر دیتے ہیں۔ شیلا میرا خیال ہے اس کو ثابت کر رہی ہیں آج۔ طارق صاحب بات یہ ہے کہ مسئلہ بتاؤ کیا ہے، مجھے آپ کی میں یہ نہیں کر رہی، میں نے پہلی میں یہ نہیں کر رہی جو اپنے تحفظ کے بل کی مخالفت کر رہی ہیں، بھائی ہماری مخالفت کر رہے ہیں کہ میں بل کی مخالفت نہیں کر رہی ہوں، میں بل کی مخالفت نہیں کر رہی ہوں۔ ہم نے آپ سے بھی زیادہ مضبوط بل بنایا ہے 2011 میں، جس میں ہم نے خواتین پہ یا کسی کمزور آدمی پہ تشدد کرنے والے کو کرمنل کرائم میں ذرا موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں، کرمنل آفینس دیا اس پہ آتا ہوں، بالکل آپ نے اتنا بکواس بل بنایا ہے کہ میں حیران ہوں۔ ٹھیک، یہ تو اب تحفظ کو کر رہے ہیں نا، اس لیے آپ کو بکواس لگ رہا ہے۔ ایک کمزور بل جو ہے نا، اس سے بڑا مذاق عوام کے ساتھ، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا، شیلا صاحب پوائنٹ آ گیا، میں علی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ کمزور بل عوام کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ اس پہ آتے ہیں، ابھی آتے ہیں اس بل کے اوپر۔ طارق فضل چودھری صاحب، ہو سکتا ہے جس طرح آپ آرٹیکل 6 کی تشریح کچھ اور کر رہے ہو، شیلا رضا صاحبہ بھی کچھ اور سمجھ رہی ہو، آپ کا بنایا ہو بل وہ حقوق نسواں کا نہ ہو۔ بہرحال اس پہ آتا ہوں میں ابھی۔ علی محمد خان صاحب، یہ آرٹیکل 6 میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے پہلی شک جو آئین منسوخ کرے گا سنگین غداری کا مرتکب ہوگا، اور دوسری شک جو شخص اس کی مدد کرے گا وہ بھی اسی طرح کا سنگین غداری کا قصوروار ہوگا۔ لیکن اخلاقی طور پر یہ اصول نواز شریف صاحب کی حکومت میں طارق عظیم صاحب، زاہد حامد صاحب، میر مقام ایٹسیکٹرا ان پہ لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن آج جو حکومت نے سٹینڈ نہیں لیا، یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے اس مقدمے سے، یا پہلے دن سے اخلاقی طور پہ یہ مقدمہ ویک تھا حکومت کا آرٹیکل 6 صرف مشرف پر اور باقیوں پہ نہیں؟ بالکل ویک۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ اگر اس کی ابتدا میاں نواز شریف صاحب صحیح طریقے سے کرتے اور انصاف کرتے ابتدا میں، تو آج پوری قوم میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ دیکھیں، آپ آرٹیکل 6 کی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، لیکن میں جب یہ کیس بنا تھا آج سے کوئی 2 سال میرے خیال میں ہو گئے ہیں، تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی اور وقتاً فوقتاً یہ بات میں کرتا رہا ہوں کہ آپ آرٹیکل 6 کو آدھا نہیں لگا سکتے، آرٹیکل 6 کو آپ ان ٹوٹیلٹی لگائیں گے۔ آرٹیکل 6 ہی کہتا ہے کہ جس نے آئین توڑا اور جس نے اس کا ساتھ دیا سب کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ آپ نے اس میں سے ایک حصے کو پکڑ کے اس آدمی کو تو اندر کر دیا یا اس پہ کیس کر دیا، اور اس کے باقی ساتھیوں میں سے کسی پہ کیس نہیں کیا، اور کچھ کو آپ نے وزارتیں دے دی، امپورٹنٹ ترین عہدوں پہ آپ نام آپ نے گنوا دیے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ نے ابتدا آپ نے نان سیریس طریقے سے کی، اور اس سے بو آتی تھی ایک قسم کے انتقام کی کہ آپ نے ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر آپ آئین کی جنگ لڑ رہے تھے، جو اس میں انوالو تھے سب کرتے، علی محمد، ساری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے اخلاقی جرت کی بات کی کامران شاہد صاحب جی، اخلاقی جواز میاں نواز شریف جنرل مشرف صاحب پہ اس دن کھو گئے جس دن میاں صاحب ڈیل کر کے پاکستان سے چلے گئے۔
اخلاقی جواز ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو بھٹو کی طرح لٹک جاتے ہیں پھانسی پہ لیکن وہ مرسی پٹیشن نہیں کرتے اس وقت کے صدر کے سامنے. یہ ہوتی ہے اخلاقی جواز. اخلاقی جواز آپ کھو گئے. آج آپ دیکھیں کہ میں سوچ کا آدمی ہوں کہ آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر یہ سہولت آپ ایک عام پاکستانی کو دیں گے جو مشرف صاحب کو آج دی گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اوکے ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کیا کرے جب آپ کا اٹارنی جنرل جو آپ کا جس طرح قصوری صاحب نے فرمایا بھی کہ آپ کا چیف لا پروسیکیوٹنگ آفیسر ہے وہ پرسوئی نہیں کر رہا، وہ کہہ ہی نہیں رہا عدالت عظمیٰ میں کہ بھئی اس بندے پہ ہمارا اتنا بڑا کیس ہے. یہ تو کہہ رہا سر اخلاقی طور پہ کیس ویک ہے یہ. تو سر بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے عقل والا کام کیا. انہوں نے وہ کام شروع نہیں کیا جس کو آخر تک انجام تک پہنچا نہیں سکتے تھے. میاں صاحب نے ابتدا بھی غلط کی اور انجام بھی غلط کیا. اور ایک اور بات جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے. یہاں پہ ابھی ایک گفتگو ہوئی جو ڈاکٹر صاحب نے آنریبل شہلا رضا صاحبہ کے بارے میں کی کہ اگر آپ کو پینٹی لگے گی آپ کو ایسا. میں اس بات کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. کسی خاتون کے بارے میں وہ بھی ایک ڈپٹی اسپیکر یا سٹنگ ایم پی پارٹی کا اسٹائل ہے. یہ بالکل تشدد کی بات کی ہے، بالکل غلط بات ہے. جو گھر کے اندر تشدد ہوتا ہے میں نے اس کی بات کی ہے. آپ ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں. میں نے جو گھریلو تشدد میں نے اس کے حوالے سے سب کی سانجی میں نے یہ کی بات سن لے یار. جو خواتین پہ گھریلو تشدد ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے ہم نے بل پاس کیا ہے اور ہم نے اچھا بل پاس کیا. یار کوئی مذہبی جماعت آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے، کوئی بندہ آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہو رہا. آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ غیر حاضر تھے جس نے بل پاس ہوا. شہلا صاحبہ جی میں دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہنا میرا خیال ہے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. شہلا صاحبہ کی بات کو کم ٹائم ملا. طارق صاحب آپ حکومت ہے. شہلا صاحب نے بات کر لیا نا کامران صاحب. آپ کے پاس آ رہا ہوں. طارق صاحب حکومت ہے. پلیز ڈونٹ بہیو لائک بھی آپ بول رہے تھے 4 دفعہ مجھے اس میں بھی آپ بول رہے تھے اس میں مشرف سے بات نہیں کر سکی تھی. پلیز ون بائی ون کے حوالے سے میں یہ محمد خان صاحب نے طارق صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. پلیز ڈیل ہو گئی جنرل مشرف کے ساتھ. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس سر. آ رہا ہوں تو جس دن ریفرینڈم میں آپ نے ان کے جھنڈے لگائے اور بینر یہ میرا بھائی کھمبے پہ چڑھ کے باندھ رہا تھا جنرل مشرف کے، اس میں تو بڑی اخلاقی ضرورت تھی ان کے پاس. غلط بات تھی، یہ بھی غلط تھی. تمام پرنٹر طارق صاحب دو غلطیاں ایک بات کی بینر پورے پاکستان میں لگوا رہے تھے وہ بھی غلط تھا میں، تو اس دن اخلاقی ضرورت کی انہوں نے وہ بھی غلط تھا. طارق صاحب وہ بھی غلط تھا. لیکن یہ جو زاہد حامد سکندر بوسٹن دانیال عزیز کو آپ نے لیا ہے لیکن ان کے پاس وہ بھی غلط ہے. ڈاکٹر صاحب کو دوسری بات یہ ہے آپ کو ریفرنڈم کی جاری کرے اس کے ساتھ والا جو مجرم ہے اہانت کرنے والا وہ بھی پوری طرح اسی اتنا قصوروار ہوگا. لیکن کمال بات ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو. بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے طارق عظیم صاحب کو لیا جو مشرف صاحب کے وزیر تھے، ان کی انہوں نے کولیبریٹ کیا ان کے مارشل لا میں. زاہد حامد صاحب جو لا منسٹر تھے مشرف صاحب کے، ان کو لیا. امیر مقام، سکندر بوسن، دانیال عزیز صاحب، ریاض صاحب، مطلب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تارا نہ ہو مشرف صاحب کی آنکھ کا جن کو انہوں نے لیا. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دستور کی وائلیشن نہیں کی اخلاقی لحاظ سے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس بات کا بھی جواب آپ دے سکتے ہیں، باقیوں کا بھی جواب دے سکتے ہیں. فیل فری. جی بالکل. جی میں بہت مختصراً اس پہ بات کروں گا. جو آپ نے آرٹیکل 6 کا جو یہ سیکنڈ سیکشن ہے اس کی جو آپ نے بات میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے مجھے آپ بس ایک آدھ منٹ میں یہ بات جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی کمپلیٹ کر لیں. اس میں سہولت کار کی بات کی گئی ہے کہ جو آئین کو توڑے گا اور اس کے ساتھ جو سہولت کار ہوگا آئین کے توڑنے میں معاونت کرے گا اس پہ بھی آرٹیکل 6 لگے گا. ایگریڈ، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ نام جو آپ دے رہے ہیں یہ زاہد حامد صاحب کا میں صرف ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ہماری وفاقی کابینہ کے ممبر تھے، وزیر تھے. ان کا نام آیا اس لسٹ میں جو جنرل مشرف کا کیس ٹرائل کر رہا تھا کمیشن، اسی وقت انہیں وزارت سے فارغ کر دیا گیا، ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا. پھر دوبارہ لے لیا گیا. یہ سارے لوگ سپریم کورٹ میں اپیل میں گئے، وہاں سے یہ کیس جیت گئے. سپریم کورٹ نے ان کا نام نکال دیا. عدالت کے فیصلے کے بعد دوبارہ انہیں کابینہ میں لیا. میرا اتنا سا مقدمہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیصلہ یہ عدالت غلط کہہ رہی ہے، آپ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کی تشریح اس آرٹیکل کی صحیح نہیں، میں تو بالکل غلط کر رہا ہوں. آپ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں غلط کر رہا ہوں. میں تو مان لیتا ہوں. سپریم کورٹ کے میں آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے تو کئی فیصلے حکومت نہیں مانتی میرے بھائی. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی حکومت کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں. اخلاقی لحاظ سے غلط ہے. اخلاقی لحاظ سے غلط ہے. اخلاقی لحاظ سے غلط ہے. مشرف کے وزراء کو لینا آپ کے لیے اخلاقی لحاظ سے بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل ایبسولوٹلی ایک پولیٹیکل مورل نانسنس ہے.
میں دوبارہ بہرحال آپ ڈیفینڈ کریں بھائی, آپ ڈیفینڈ کریں, آپ افتخار چودھری کو بھی ڈیفینڈ کریں جس نے آپ کے بعد فیصلہ نہ ہوتا تو شاید آپ کی بات میں بہت وزن ہوتا. نہیں جی, میری بات میں وزن نہیں, سارا وزن آپ لیے بیٹھے ہیں, اس لیے میرا یہ خیال ہے. وزن آپ کے پاس. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کامران صاحب, مجھے اب یہ بتائیں, اخلاقیات کا درس ہمیں تو بڑا مل رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے پاس سارے جناب مشرف کے سارے لوگ ان کے پاس گئے ہوئے ہیں, وہ سارے کون سے بیشتی دروازے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے آرٹیکل 6 اخلاقی جواز ان کے اوپر ہے. انہوں نے آرٹیکل 6 شروع نہیں کیا جناب, آرٹیکل 6 کریں گے, ان پہ بھی لگا دیں گے. وہ سارے جماعت میں گئے ہوئے ہیں, چلے لیکن ان کے پاس صاحب کے پاس, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اخلاقی جواز ہے, ہمارے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے. چلیں جی, آپ کے پاس ہے. شہلا صاحبہ آپ خود بڑی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, وفاداریاں لوگ بدلتے ہیں, بدلی جاتی ہیں, پارٹیاں لوگ جوائن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. شہلا صاحبہ آپ جو ابھی ہارون رشید صاحب نے اور یہ سارا بڑے بھئی آپ ایک سولو پروگرام ان کے ساتھ کر لینا, طارق فضل کے ساتھ ہمارا بھی ٹائم بچ جائے گا. طارق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے پروگرام آگے لے کے جانا ہے. طارق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, بالکل آ گیا, سیاستدان ہے, بالکل آپ باسطور سیاستدان ہے. شہلا صاحبہ میرا سوال ہے, آپ بڑی سینئر پولیٹیشین ہے, یہ آرٹیکل 6 کی میں آرٹیکل 6 کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں, اس وقت آپ بتائیے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. دیکھیے آرٹیکل 6 وہ آرٹیکل ہے جس کے اے بی سی پر ایک ساتھ عمل ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ایک شق پہ آپ جا کے مقدمہ کر دیں, اس پہ کہ تینوں کو ایک ساتھ وہ کیا جاتا ہے. جی تو اب مجھے بتائیں کہ وہ چودھری افتخار جو ان کے کتنے قریب تھے, ان کو اسٹے دیا رہا, سب ہوتا رہا, ان کے بیٹے کے ان کے بیٹوں کے ساتھ بزنس ہیں, تو وہ ان کے وزراء, ان کے 38 جو انہوں نے وہاں سے اٹھا لیے صوبائی اسمبلی میں سارے, تو وہ یہ کہاں جائیں گے؟ ان کی حکومت میں بچے گا کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آرٹیکل 6 کے تینوں جو کلاز ہیں ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے, ایک ساتھ ان پہ بات ہوتی ہے, تو یہ مقدمہ ہی ڈھیلا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے پرویز مشرف کو پروٹیکشن انہوں نے دی ہوئی تھی اور جس طرح سے سب کچھ ہو رہا تھا, اس سے بظاہر تو ایک لوگوں پہ یہ امپریشن آتا رہا کہ نہیں جی کوئی اس کے پیچھے ہے, لیکن ان کی اب ڈیل ان سے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ خود آئے تھے اور ان کی حکومت بنی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ پرویز مشرف کو اسی طرح جانا تھا, اور جو ہارون رشید صاحب جو ہیں ہمارے سینئر ہیں, جس طرح انہوں نے بات کی بہت ساری, تو کسی آدمی کو جب آپ جج کرتے ہیں تو اس کے مختلف کاموں کو اسی طرح سے انالائز کرتے ہیں, اور میں نے بھی یہی کیا کہ بھائی ان کی عادت ہے زور سے بڑک مارنے کی اور اس کے بعد کام خراب کرنے کی, کہ یہ غلط کام کرتے ہیں, چاہے آپ ایل این جی کو دیکھ لیں, چاہے آپ کسی کو بھی. شہلا صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک. قصوری صاحب آپ بھی آپ ایگری کرتے ہیں آرٹیکل 6 جو ہے وہ واقعتاً اس طرح نہیں لگنا چاہیے تھا, آپ دستور کو بھی سمجھتے ہیں, یور انٹرپریٹیشن؟ دیکھیں سب سے پہلے اس پوائنٹ کو جو آج آپ کر رہے ہیں, آج سے کوئی 2-2.5-3 سال پہلے میں نے ہی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اٹھایا تھا جب میں جنرل مشرف کا کیس آرگو کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آرٹیکل 6(1) کے تحت کیس لا رہے تھے. تو میں نے اپنا جواد خواجہ بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ کے ہیڈ سے, میں کہا کہ جناب آرٹیکل 6(2) بھی پڑھیے جس میں لفظ لکھے ہوئے ہیں ایڈرز, ابیٹرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز, وہ اتنے ہی مجرم ہیں جتنے کہ پرنسپل اکیوزڈ. اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے یہ سلسلہ تو شروع ہونا چاہیے تھا 12 نومبر 1999 سے, لیکن کیونکہ اس میں 3 نومبر میں لفظ لکھا ہوا تھا held in abeyance, نہیں 3 نومبر والے جو تھا پی سی او, اس کے اندر لکھا ہوتا لفظ held in abeyance. ورڈ held in abeyance جو تھا وہ 18ویں ترمیم میں ڈراپ کر دیا گیا, کیونکہ held in abeyance 18ویں ترمیم میں ڈراپ کر دیا گیا, لہذا یہ تو کرائم ہی نہیں بنتا رہا, کیونکہ جس کی بنیاد پر آپ نے کیا, کیونکہ the entire case was based on held in abeyance, abrogated constitution نہیں کیا تھا, it was held in abeyance. اور وہ held in abeyance ورڈ جو تھا کی ورڈ, اس کو 18ویں ترمیم میں ڈراپ کر دیا گیا. لہذا آپ لا کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ بیک ڈیٹ سے نہیں ہوتی ہے, وہ
फॉरवर्ड होती है, Forward बैक होती है, डेट पर हेल्ड इन बेंस का तो जिक्र ही नहीं था। सो ये सारा का सारा जो केस था बदनीति की बुनियाद पर बनाया बिल्कुल सही, गया। सर, और जब आपका मैंने ये वहां बिल्कुल यूज सही। किया एक लफ्ज कि ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, आपको याद होगा मैंने जी, लफ्ज आपने कहा था कि पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो जनाब। बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, जिनमें वो नाम 80-85 तो जजेस के नाम और चौधरी इफ्तिखार का नाम सबसे आगे, जिसने रमदे साहब ने भी पीसीओ उठाया हुआ है, पीसीओ के तहत 3-4 ही जिन्होंने उठाया हुआ। तो बिल्कुल ये ठीक, मैं तमाम आगे लोग हारून साहब बच जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये सर वो आप। तमाम लोग दानदार लोग थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ पर एक झूठा मुकदमा बना दिया, और इसीलिए क्योंकि मुकदमे में चलो जी, ये आपका पॉइंट आ गया इसीलिए कसूरी आप साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। जी, जी। हारून रशीद साहब, ये आज का वाकया, ये आर्टिकल 6 क्या करता है कि ना हम किसी आर्मी के जनरल पे लगा सकते हैं मुकदमा आर्टिकल 6 का, ना आप रजा रब्बानी को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं हुई अभी इतनी। हारून साहब, व्हाट्स योर टेक? हारून रशीद साहब को मेरी आवाज आ रही है सर? रुबानी साहब तो रोते भी हैं और रो के वोट भी डाल देते हैं अपना हारून साहब की आवाज को ठीक तरमीम करें। के लिए। बिल्कुल ठीक। अली मोहम्मद मेरी खान साहब, पार्टी का मौकफ नहीं बिल्कुल है, सही। लेकिन मैं रो के वोट डाल रहा हूं। बिल्कुल सही। अली मोहम्मद खान साहब, आप डायकोटमी है जी। अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन एक मौकिफ पे तो रहते हैं ना, अपना मौकिफ तो देते हैं ना, ये तो नहीं कि किसी के भी साथ खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं वो मौकिफ सही है, वो मौकिफ बिल्कुल सही है। ठीक। अली मोहम्मद खान साहब को मेरी आवाज आ रही है? अली मोहम्मद खान, आपको मेरी आवाज आ रही है मेरे भाई? मुझे आ रही है सर, बिल्कुल। सर, आपके ख्याल में ये एक बात है, रिगार्डलेस ऑफ आप दोनों की राइवलरी जो है पीटीआई पीएमएलएन की, कितना कमजोर एक्सपोज हो रहा है ये सिस्टम पार्लियामेंट्री? जब आर्टिकल, आप समझते हैं कि नहीं ये मुकदमा ही गलत था, ये एक वेंडेटा था, इससे इसका पार्लियामेंट की मजबूती और गैर मजबूती से कोई ताल्लुक नहीं है? अली मोहम्मद खान साहब, देखिए, दो बातें हैं। पहली तो मैं आपको वाज़ेह कर चुका हूं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जनरल साहब के साथ साथ उनके कोलैबोरेटर्स को भी उसमें इंक्लूड करते हैं तो पूरी कौम खड़ी होती है इखलाकी तौर पे मियां साहब के पीछे कि भाई ठीक है वो आइन की बका की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस बनाया और वो लोग जैसे अब अमीर मुकाम साहिब हैं, उनको उन्होंने तोहफे में पिस्तौल दिया था, उनके और जो लोग हैं जो दानियाल सिकंदर बोसर, रियाज सैनफीज़ादा, तारिक अजीम, जाहिद हामिद जनाब, अमीर उन मुकाम, सबको जब आपने कादिर बलोच वजारतें दे दी तो फिर आप किस अखलाकी इमरान साहब ये पूछे जवाब पे, एक मिनट में अपनी बात पूरी अमीर करूं, मकाम किस अखलाकी जवाब पे आप जाके उनके खिलाफ ये सारे चले आप बात करें, माशाल्लाह लगवाने में, बात करें आप, माशाल्लाह लगवाने में ये उनके सहूलतकार थे या माशाल्लाह लगाने के बाद उनको ज्वाइन किया? बेनिफिशियरी है सर, बेनिफिशियरी है, इखलाकी लिहाज से बात हो रही है। बात करते हैं तारिक भाई, आपकी बड़ी स्ट्रगल है पीएमएलएन के लिए, लेकिन आपका ये आर्गुमेंट मैं तो नहीं मान सकता, आप कुछ भी कर लें। नहीं, इमरजेंसी जब लगी, जजेस नजरबंद हुए, ये जाहिद हामिद साहब साथ थे मुशर्रफ साहब के, कितना डेरोगेटरी बात है यार, हमारे आला अदलिया के जजेस नजरबंद हो गए, वो मुशर्रफ टीम जाहिद हामिद साहब मौजे करते रहे, वजारतों के आपके साथ भी कर रहे हैं। हाउस को टेक ओवर किया गया, पीटीवी को टेक ओवर मेरे भाई, जब जजेस को टेक ओवर किया गया, जाहिद हामिद साहब पहलू में बैठे हुए थे, पहलू नशीन थे, जाहिद अहमद वादी प्रिंसिपल पर्सन, जी बिल्कुल, मैं उनको क्यों डिफेंड करूं? हम तो नवाज शरीफ साहब का वायदा है उन लोगों के साथ। यार अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनेंगे, बाकी बात कर लूं। जी अली साहब, डॉक्टर साहब को जरा चैन की सांस लेने दें, मैं बात कर लेता हूं अपनी। ठीक है जी, आप साथ ही बैठे हैं। दूसरी, यार आप उनके बेचारे के पीछे ही पड़ गए। अच्छा, दूसरी बात ये पीछे नहीं पड़े, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अच्छा चलिए, दूसरी बात, जज्बाती ना हो, चले अली साहब की बात यार कंप्लीट हो रही है, पार्लियामेंटी रवायत नहीं थी, वजारतें मियां साहब ने दी हैं आपको खुद। इतनी जो है हकदार सबसे ज्यादा तारिक फजल चौधरी थे जो मियां साहब के साथ खड़े रहे, उनको छोड़ के वो जो मुशर्रफ साहब के साथियों को पहले वजारतें दे दी, बांट दी सारी। देखिए, दूसरी बात यह है, हमारी पार्टी की बात जो चेयरमैन सेनेट साहब ने बात की है, अब ये शायद शैला राजा साहब को बुरा लगे, चेयरमैन सेनेट साहब फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 6 तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा। ओ भाई, जब वो आता है एब्रोगेटर, कानून को तोड़ने वाला, वो पूरे आइन को साथ लेके जाता है, पूरे आइन का मलियामेट कर देता है। आर्टिकल 6 तो आइन का हिस्सा है, वो पूरे आइन को, वो जो डिक्टेटर कहता है कि डस्टबिन में फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, आइन क्या है, कागज का, ये बातें नहीं करते डिक्टेटर। पॉइंट ये है, कोई डिक्टेटर इस पार्लियामान की तरफ देख भी नहीं सकता अगर ये पार्लियामेंटेरियन खुद आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो। कौन जो है, कौन डिक्टेटर आपके पास आके आपको कहता है कि आप करप्शन करें, अकाउंटेबिलिटी ना करें, मेरिट पे जो है मुल्क ना चलाएं, आप जो है नैब को बाइख्तियार ना करें? कौन आपको करता है? जब आपका पार्लियामेंटेरियन करेगा, जब आपका पार्लियामेंटेरियन मुल्क के इदारों को कमजोर करेगा तो फिर कोई आर्टिकल 6 आपको नहीं बचा सकता। जब पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, उस वक्त चेयरमैन सेनेट ने कितने करप्शन के केसेस पे आवाज उठाई थी, उस वक्त आप खामोश थे।
ہیں چیئرمین سینٹ صاحب. اب آپ کو جو ضمیر آپ کا جاگا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کو اس وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پاکستان کے ادارے ایک ایک کر کے بیچے جا رہے تھے. یہ بات, یہ سوال کا جواب دوں, لیکن ایک منٹ سر شیلا صاحب, آپ کو ضرور ایک منٹ سر بات کہنا شیلا صاحب چاہتی ہوں. ایک سیکنڈ سر. مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو پیپلز پارٹی نے بیچا ہو, اور دوسری بات یہ کہ کوئی ایک کیس بتا دیں جس میں کرپشن ثابت ہوئی ہو. 18 سال بعد کہا جاتا ہے کرپشن تو کی نہیں. بھائی ایسی باتیں نہیں کریں. بات یہ ہے کہ جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے اس کا آنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. آپ اگر تاریخ میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہ, کیونکہ پی ٹی آئی کا پڑھنے لکھنے سے کوئی کام نہیں ہے. آر پی پی اسکیم, راجہ رینٹل بھول گئے, این ایس سی اسکیم بھول گئے, حج اسکیم بھول گئے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں بتانا چاہتی ہوں. دیکھیے کامران شاہد صاحب جی, ایک بھی راجہ رینٹل جس کو یہ کہہ رہے ہیں راجہ پرویز اشرف, وہ ملک میں موجود ہیں. ابھی تک ان پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. البتہ جو ان کے رینٹل پاور پروجیکٹ تھے, ان کے جو رینٹل پاور پروجیکٹ تھے وہ موجودہ حکومت شارٹ ٹرم آئی پی پی میں دوں گا. شیلا صاحب آپ نے کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں آگے چلتا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے کوئی کرپشن کا مقدمہ ثابت نہیں ہوا. دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے جب راجہ پرویز اشرف کے مقدمے میں کچھ نہیں پایا تو اسے نیب کو دے دیا. میں تو مان گیا آپ کی بات شیلا صاحبہ, کچھ پروف نہیں ہوا. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹر, نہیں ایک منٹ, ڈکٹیٹرز کو آنے کا راستہ کبھی سیاستدانوں نے نہیں دیا. ڈکٹیٹرز خود آتے ہیں, اور اگر ان کا تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا پڑھنے لکھنے سے کام نہیں ہے, ججے سے تو دیا, ججے سے تو دیا نا ڈکٹیٹر جسٹیفیکیشن, اور سب کی کتابیں افتخار چودھری نے جسٹیفیکیشن دی, یہ تو دینا کتابیں پڑھ لیں. ہارون رشید صاحب پہلے آپ سے آواز, آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہارون صاحب؟ جب بھی پولنگ ایجنٹ تھے ڈکٹیٹر کے, آپ تو پولنگ ایجنٹ تھے ڈکٹیٹر کے, کیا بات کرتے. کر دیں گے دونوں جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین کی ایوریج تعلیم کیا ہے. ہارون رشید صاحب آئی ایم سوری, میں پہلے آپ کے پاس آواز نہیں آ سکی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کا مفصل تجزیہ کہ یہ کیا ثابت کرتا ہے آرٹیکل 6 کا نہ لگنا, کہ کیا طاقتور کے اوپر لگ سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ لا جو ہے وہ بائسڈ ہوا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو لگا رہے ہیں اس کو. ہارون صاحب یار بات یہ ہے کہ ان میں نہ کوئی اخلاقی جرت ہے, نہ ان کی کوئی سیاسی قوت باقی ہے. یہ کمزوروں پہ قانون چلانے والے ہیں. یہ طاقتوروں کو سزا نہیں دے سکتے کہ انتقامی جذبے کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. نواز شریف صاحب کا جمہوریت کے ساتھ کیا تعلق ہے یار؟ وہ جاولک نے انہیں پیدا کیا, خفیہ ایجنسیوں نے پروان چڑھایا, اچھا پھر اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے. یار چپ کیا کرو ڈاکٹر, تم کیا ہر وقت بولتے رہتے ہو؟ وہ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اتنی دفعہ تم دوسروں کو ٹوکتے ہو. نہیں, مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں. اچھا وہ دیکھیے, اصول ہی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ غالب کا شعر ہے. چپ کرو ڈاکٹر, اور ڈاکٹر چپ کر, تجھے کہا. بات یہ ہے تجھے اس سے ہے وفا کی امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. یار ان کا کیا ملک سے اور قوم سے تعلق ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. پیسے یہ کماتے ہیں, اقتدار کے یہ بھوکے ہیں. ان کے اخلاق کہاں سے آ گئے اور ان میں اصول کہاں سے آ گئے؟ اپنی اگلی نسلوں کو یہ بادشاہت منتقل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایک جمہوری کام جنہوں نے کیا, کبھی پارلیمنٹ سے پوچھا ہو, کبھی کیبنٹ میں کوئی پالیسی بنائی ہو؟ وہ پلاننگ کی وزارت ایسے نے اقبال کیا, منصوبے پرائم منسٹر ہاؤس میں بنتے ہیں ترقیاتی سارے, اور ڈسکریشن پہ 3-4 ہزار روپے ہے. آپ کیا کرتے ہیں یار کامران شاہد صاحب؟ آپ کا سوال ہی بالکل 6 مہینے سے کیبنٹ کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. کامران صاحب میری گزارش سنیں. طارق صاحب گزارشات کا وقت گزر گیا, میں آپ کو ایک پروگرام میں دوبارہ بلاؤں گا. آپ کی آرٹیکل 6 کی تشریح, اس کا جواب, اور آپ نے جو آپ نے بندے لیے اپنے ساتھ, یہ آپس میں میچ نہیں کر رہے. آج کے پروگرام تھا, تب تک کے لیے اجازت.